الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وَإِنِّي اور بے شک میں مُرْسِلَةٌ بھیجنے والی ہوں إِلَيْهِمْ ان کی طرف بِهَدِيَّةٍ کوئی تحفہ فَنَاظِرَةٌ پھر انتظار کرنے والی ہوں بما یرجع المرسلون کے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان پس جب وہ ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا قال سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو ارجع الیہم ان کے پاس واپس جا فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا اب ہر صورت ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً اور ہر صورت انہیں اس سے اس حال میں ذلیل کر کے نکالیں گے وَهُمْ صَاغِرُونَ کہ وہ حقیر ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے حالات کا جائزہ لیتی رہی ملکہ سبا تو اس نے موافقت اور صلح کی نیت سے سلیمان علیہ السلام کی شان کے مطابق کچھ تحفے بھیجے اور یہ تحفے بھیجنے کی دو حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو ضرور ہمارے تحفوں کو قبول کر لے گا اور اگر اس نے ہمارے تحفوں کو قبول کر لیا تو پھر اس سے لڑائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مقابلے کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ ہمارے تحفوں کو رد کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، قبول نہیں کرتا تو پھر اس سے مقابلہ کرنا بیکار ہے، نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی سلیمان علیہ السلام وہ مال سے محبت رکھتے ہیں یا اسلام کے غلبے سے محبت رکھتے ہیں، تو اس لیے اس نے سرداروں کو کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف ان کی شان کے مطابق کچھ تحفے تحائف بھیجنے والی ہوں۔ فناظرۃ تحفے بھیجنے کے بعد میں انتظار کروں گی کہ بما یرجع المرسلون کے ایلچی کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اب تحفے کیا تھے اس کے قرآن و حدیث کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، اسرائیلیات ہیں، ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ جب وہ ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف لے کر آیا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہارے مال و دولت میں کوئی بھی غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی دے رکھا ہے اور میں تمہاری رشوت کو قبول کر کے تمہارے شرک کو قبول کرنے والا نہیں ہوں کہ میں تمہارے مال و دولت کو لے کر خوش ہو جاؤں اور تمہیں شرک اور کفر پہ ہی قائم رہنے دوں، نہیں، بلکہ ارجع الیہم کہا کہ یہ مال اٹھا اور واپس لے کے جا اپنے گھر، اپنے بادشاہ کی طرف، اپنی ملکہ کی طرف، اور ان کو یہ پیغام میرا پہنچا دے فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا کہ ہم ضرور ایسے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ کرنے والے ہیں جن کے مقابلے کی تم میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور ہم تمہیں تمہارے ہی علاقوں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور اس حال میں کہ تم حقیر ہوگے۔ تو ذلت کیا تھی، سلطنت اور حکومت ان سے چھن جائے گی، اور حقارت اور پستی کیا تھی کہ ان کو غلام بنا دیا جائے، قیدی بنا دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے۔ اب یہ معاملہ جو یہاں پر مذکور ہے یہ صرف ملکہ سبا کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کو تمام دنیا کے کفار سے لڑتے رہنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا پھر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے والی ذلت کو قبول کر لیں۔
قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یا تو اسلام قبول کریں یا پھر ٹیکس جزیہ جو ہے وہ ذلت کے ساتھ قبول کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی نسخے کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ یعنی جس طرح صحابہ کرام نے جہاد کے علم کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے اسلام کے غلبے سے ان کو نوازا، تو آج ہمیں بھی اسی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہمیں ذلیل و خوار نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وجہ سبب یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو ترک کر دیا، جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ جہاد و قتال کو ترک کرنا، چھوڑنا، یہ مسلمان کی شان و شایان نہیں تھا۔ مسلمان کی شان و شایان تو یہ تھا کہ وہ اسلام کا اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرتے، اسلام کا جھنڈا بلند کرتے، یا پھر کفار کو اتنا مجبور کرتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر وہ خود ٹیکس دیتے، خود جزیہ دیتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس سبق کو بھلا چکے ہیں، اور وہ دنیا کی جو ہے نا عیش و عشرت کے اندر، اس کی لذتوں کے اندر مگن ہو گئے ہیں، آخرت کی لذتوں کو بھول گئے، جنت کی نعمتوں کو بھول گئے۔ تو ہمیں اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، جہاد کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی چیز سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو یاد رکھو پھر ہم تمہارے اوپر ایک ایسا لشکر لے کر چڑھائی کرنے والے ہیں جس کے مقابلے کی تمہارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔